میری داستان قسط نمبر 39۔ جنت انٹرویو دینے جا چکی تھی۔ ہانی اور عمر اسکول گئے ہوئے تھے۔ زوار انسٹیٹیوٹ آیا لیکن وہاں دل نہ لگ رہا تھا تو وہ آفس آ گیا اور رینکی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ سامنے ہی پلوشا کی تصویر تھی لیکن کیوں زوار نے وہ تصویر اسکپ کر دی اور کچھ سوچ کر اٹھا اور اس فریم سے وہ تصویر نکال لی اور وہاں عمر کی تصویر لگانے کا سوچا اور وہ تصویر لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر زوار سیدھا اسٹڈی روم میں آ گیا اور وہاں موجود ساری پلوشا کی پکس اکٹھی کی اور پلوشا اور اپنی چیٹ البم اٹھایا، ڈائری اٹھائی اور ان سب چیزوں کو ایک باکس میں قید کیا۔ شاید وہ اس کی یادیں مٹا رہا تھا اور وہ باکس اٹھا کر اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ وہ چھوٹا سا روم تھا، اس میں ایک طرف الماری رکھی ہوئی تھی، سامنے ہی چارپائی پڑی تھی اور مہینوں سے گرد جمی ہوئی تھی۔ زوار نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور پھر الماری کی طرف بڑھا اور وہ باکس الماری میں رکھ دیا اور الماری کو لاک کیا اور وہ چابی اٹھا کر نیچے آ گیا اور گھر کے باہر سڑک پہ آ گیا اور بہت زور سے چابی سڑک پہ پھینکی اور خود اندر کی طرف بڑھ گیا اور ٹی وی چلا دی۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، وہ بہت مشکل سے خود پہ قابو پا کے بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی بالکل ختم ہونے کو ہے۔ دو آنسو پلکوں کے پار توڑ کے نیچے گرے۔ اس وقت اس نے خود پہ موجود سخت پن کا خول اتار دیا اور جی بھر کے رونے لگا، اپنی ماضی پہ، اپنے کیے پہ۔ جب وہ کچھ حد تک نارمل ہوا تو اس نے ٹی وی چلا لی جہاں جنت کا انٹرویو چل رہا تھا، لیکن وہ بھی زوار نے میوٹ کر دیا۔ اسے دیکھنے کا من نہ تھا، وہ بس خاموشی سے اس کے فیس ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ جنت کو انٹرویو دینے سے سخت نفرت تھی اور اس سے زیادہ غصہ اسے ہوسٹ پہ آتا تھا جو کہ اتنی میٹھی بن بیٹھتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ آج کے وہ مارننگ شو میں آئی تھی جو نام کا مارننگ تھا لیکن شروع 10 بجے ہوتا تھا۔ اس کی ہوسٹ لڑکی تھی۔ جنت جب سیٹ پہ داخل ہوئی تو وہ ہوسٹ کے گلے لگی اور بیٹھی ہوئی عوام کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ خوب تالیوں سے اس کا ویلکم کیا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ بتائیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہوسٹ نے پہلا سوال یہ پوچھا۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، کبھی ہنس کے گزرتی ہے کبھی رو کے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ جنت کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہے؟ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت گھر میں کیسی ہوتی ہے۔ کوٹ سے بالکل مختلف، ایک نارمل عورت جس کی زندگی اس کے شوہر اور بیٹے کے گرد گھومتی ہے۔ جنت، میں ایک بات بتاؤں؟ میں جانتی تھی آپ کا بیٹا ہے لیکن میں نے پچھلے مہینے آپ کے بیٹے کی پکس دیکھی، میں شاکڈ ہو گئی۔ آپ اس کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ جنت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میری بہت کم عمر میں شادی ہوئی تھی اور بیبی بھی بہت کم عمر میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں اس کی ماما کم بہن زیادہ لگتی ہوں۔ آپ بیٹے کو کس نام سے پکارتی ہو؟ میں ہمیشہ نام سے پکارتی ہوں، اور عمر نام ایسا ہے جسے بگاڑ بھی نہیں سکتے، لیکن میں اسے پیار سے میری جان زندگی بلاتی ہوں۔ گڈ۔ جنت، آپ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی خاتون جج ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہے گی؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے اس دن بہت فخر محسوس ہوا تھا جس دن میرے بیٹے نے کہا تھا، ماما مجھے آپ پہ فخر ہے کہ میری ماں پاکستان کی جج ہے، جنت نے مسکرا کر کہا۔ وکالت کی طرف کیسے آنا ہوا؟ آپ کا شوق تھا یا ایسے ہی؟ ہوسٹ نے اگلا سوال پوچھا۔ آپ شاید جانتی ہوں گی میرے بابا جج تھے، پہلے دور دور تک کوئی خیال نہ تھا کہ میں اس شعبے میں
آؤں گی، لیکن مجھے لگا کہ اس شعبے میں آنا چاہیے اور اس شعبے کو عورت کی ضرورت ہے۔ جنت آپ کی ڈگری باہر کی ہے؟ جی آکسفورڈ یونیورسٹی کی، جنت نے مسکرا کر کہا۔ جنت آپ کو اپنا ملک پسند ہے یا کوئی اور کنٹری؟ جو بات پاکستان کی ہے وہ کسی ملک کی نہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں لیکن آپ 1 مہینہ وہاں خوشی سے رہ سکتی ہیں، زیادہ نہیں، اور مجھے تو لگتا ہے میں کراچی کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتی۔ جنت زیادہ پیاری ہے یا لیشا؟ ہوسٹ نے اچانک پوچھا۔ لیشا، جنت نے فوراً کہا۔ جنت آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ ہر بیٹی کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے، تو میرا آئیڈیل بھی میرا بابا ہے۔ جنت کچھ کام کی بات ہو جائے؟ ہوسٹ نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ جنت نے مسکرا کے کہا۔ جنت آپ نے قبائلی علاقوں کی لڑکیوں کے ریپ پہ پابندی لگائی ہے اور بل پاس کیا ہے۔ یہ بات تو بہت سیکرٹ تھی، عوام کبھی باہر نہ آنے دیتی تھی، تو آپ کو کیسے پتہ چلی؟ پتہ تو سب کو ہوتا ہے لیکن نکالتا کوئی نہیں ہے۔ سب کو جان عزیز ہوتی ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس عہدے ہوتے ہیں اور وہ ان عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے غلط استعمال کیا تو سب سے پہلے وہ جنت سے ٹکرائے گی۔ جنت نے عزم سے کہا۔ جنت آپ کو سیاست میں آنا چاہیے، ایک ایسی انٹیلیجنٹ خاتون ملک میں ہونی چاہیے۔ سیاست میں شوق نہیں ہے اور میں اس وقت سیاست سے اوپر بیٹھی ہوں، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جنت لوگ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو پیسہ دیتی ہوں، آپ اپنی ساری خواہشات کو پورا کر لو، پھر بھی آپ کو لگے گا کہ کوئی ایسی خواہش ہے جو ادھوری ہے، آپ پرسکون نہیں رہ سکیں گے۔ جنت آپ نے سمیر الطاف کو پھانسی کی سزا سنائی، وہ وقت آپ پہ کیسا تھا؟ آپ ان کی بہن ہیں؟ ہوسٹ نے پوچھا۔ میں اس ٹائم منصف کی کرسی پہ بیٹھی تھی، اگر میں انصاف نہ کرتی تو مجھے جواب دینا ہوتا، اور جس کا میں نے فیصلہ کرنا تھا وہ میرا بھائی تھا۔ اگر اسے میں دنیا میں بچا لیتی تو آخرت میں کیسے بچاتی؟ آخرت کی پکڑ زیادہ بری ہے۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ سنا دیا۔ جنت میں سچ کہوں تو کسی کو آپ سے اس فیصلے کی امید نہ تھی۔ چلیں نیکسٹ، مجھ سے کسی بھی چیز کی امید رکھ لیجیے گا، جنت نے مسکرا کر کہا۔ جنت آپ کے شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ اچھے، جنت نے مسکرا کر کہا۔ ماشاءاللہ، میں نے آپ لوگوں کی پرسوں سوشل میڈیا پہ پک دیکھی تھی، آپ لوگ بہت پیارے لگ رہے تھے اور بہت خوش بھی۔ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ موجود پکس سے اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ انسان خوش ہے یا اداس، کیونکہ وہ پکس صرف ایک لمحے میں لی جاتی ہیں اور وہ ہماری پوری زندگی کا نہیں بتاتی۔ جنت کس جگہ جانا چاہتی ہو؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگ صرف ایک ہی جگہ جانا چاہتے ہیں اور وہ خدا کا گھر۔ آپ ابھی تک گئی کیوں نہیں؟ ہوسٹ نے پوچھا۔ اپنی مرضی سے تھوڑی جایا جاتا ہے، وہ بلاتا ہے تب جایا جاتا ہے۔ میں دعا مانگتی ہوں میرا بھی بہت جلد بلاوا آ جائے اور ملاقات ہو جائے۔ بے شک۔ جنت اگر محبوب برا کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، جنت نے کہا۔ چلیں جنت، آپ کا بہت ٹائم لے لیا، اب ہمیں اجازت دیں، اور بہت شکریہ آنے کا۔ اور جنت پھر وہاں 1 منٹ کے لیے نہ رکی اور جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ تھک گئی تھی۔ جنت نے ڈور اوپن کیا تو اسے زوار ٹی وی لاؤنج میں نظر آیا تو وہ ڈائریکٹ اس کے پاس آئی۔ میں تھک گئی ہوں زوار، جنت کی آواز پہ زوار نے چونک کر دیکھا۔ میں بھی تھک گیا ہوں۔ زوار کی آواز بھاری تھی تو جنت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس چیز سے تھک گئے ہو؟ جنت نے پوچھا۔ خود سے، زوار نے جواب دیا۔ جنت مجھے سکون چاہیے، مجھے تم چاہیے، میں نیو زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں جس میں تم، عمر، ہانی اور میں ہوں، باقی کسی کی
گنجائش نہ ہو۔ زوال نے نم آنکھوں سے کہا، جنت میں تمہیں اب مجبور نہیں کروں گا کہ تم میرے ساتھ رہو، اور نہ میں تم سے عمر چھینوں گا۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گا، جو سب کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ اب نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ رشتہ ایمانداری سے نبھانا چاہتا ہوں، جس میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو، اور میں تم پہ چڑھتا ہوں۔ میں تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا۔ زوال نے کہا، جنت، گھر میں سکون تب آتا ہے جب دونوں میاں بیوی پرسکون زندگی گزاریں، ورنہ پھر بروکن فیملی بنے گی۔ جنت خاموش رہی۔ اس نے زوال کو بولنے دیا۔ آج میرب کا رشتہ فکس ہو گیا۔ وہ ہینڈسم سا نوجوان تھا، اوشین بلیو آئیز کا حامل۔ میرب کی انگلی میں اس کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ وہ خاموش رہی اور خود کو خوش شوق کرنے لگ گئی۔ اگلے مہینے کی 1 تاریخ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ دونوں فیملیاں بہت خوش تھیں۔ میرب بس آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ انشو، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ آج عمر کو انشو بینچ پہ بیٹھی نظر آئی تو وہ اس کے قریب آیا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا میں دوست نہیں ہوں؟ عمر نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو۔ جب میں مدرسے سے پڑھ لوں گی تب سوچوں گی دوست بناؤں یا نہ بناؤں، ورنہ حمزہ جا کر استاذ کو بتائے گا کہ انشو لڑکے سے بات کرتی ہے، وہ مجھے مارے گا، اور تم جاؤ یہاں سے۔ انشو نے منہ بنا کر کہا تو عمر چلا گیا، اور انشو ہانی کی طرف متوجہ ہوئی، جو کہ سیم اسی کی کلاس فیلو تھی، لیکن انشو سے چھوٹی لگتی تھی۔ انشو اب اس کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی۔